وہ روتی ہوئی حشام کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حشام کہنے لگا، دیکھو، رونا بند کرو، میں تمہارے ماما بابا کو منا لوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی مشکل پیش آئے گی، لیکن تمہارے ماما بابا اس شادی کے لیے مان جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ماما بابا نے نہیں ماننا، میں نے ہر طرح سے انہیں منانے کی کوشش کر لی ہے، مگر وہ بار بار یہی کہتے ہیں، وہ میری شادی کسی قیمت پہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، یار پلیز، فی الحال رونا تو بند کر دو، میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی فی الحال مجھے کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تو میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سے الگ ہوا تو اس نے بھی اپنے آنسو صاف کیے، فوراً سے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اس کی مما کہنے لگی، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم جتنی بھی ضد کر لو، جتنی بھی کوشش کر لو، لیکن تمہارے بابا کبھی بھی اس شخص کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ اس نے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ نہ شادی کریں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بغاوت کر لوں گی۔ یہ سن کے انہیں حیرت ہوئی تھی، کیا فضول باتیں لگی ہوئی ہو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، آپ لوگ میری شادی نہیں کرنا چاہتے، پھر میں نے کچھ تو کرنا ہے نا۔ بیٹا دیکھو، تمہارے بابا نے تمہاری شادی نہیں کرنی، وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ میں موجود فائل اپنی ماں کو پکڑا چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، یہ کیا ہے؟ ان کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے رپورٹس کی طرف دیکھا، اس کا الٹرا ساؤنڈ اور رپورٹس دیکھ کے ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی، جس کی تربیت میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور آج وہ اپنے گناہ کی رپورٹ انہیں دکھا رہی تھی۔ پاگل ہو گیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، جس کے ساتھ آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اب اگر آپ لوگ میری شادی نہیں کروائیں گے تو دیکھ لینا، بدنامی آپ کی ہی ہوگی۔ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے ہر طرح کی آزادی دی تھی نا، آپ لوگوں نے بولا تھا جو مرضی کرنا ہے کرو، تو پھر میں نے بھی اس آزادی کا فائدہ اٹھا لیا۔ وہ آج اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، بولے جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے میں کھڑے ہوئے اپنے باپ کی طرف گئی، جو خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، کہنے لگی، نہیں، مجھے ذرا شرم نہیں آئی آپ لوگوں کی عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی وہی کچھ میرے ساتھ کیا نا جو باقی چھوٹی سوچ والے لوگ کرتے ہیں۔ مجھے ہر طرح کی آزادی دے دی، جب آپ لوگوں نے مجھے پھر روکا کیوں نہیں؟ مجھے ان سب میں کیوں ڈالا؟ آپ لوگوں کا کام ہے میری اس کے ساتھ شادی کرنا، آپ لوگ کسی قیمت پہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے پاپا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ ان کے چہرے پہ بالکل مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کبھی اپنی بیٹی سے ایسی امید نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔
انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا اس کا گلا گھونٹ دیں، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے یہ کہہ گئے کہ اسے کہو اپنی فیملی کو لے کے ہمارے گھر آ جائے، اور بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہنے لگی، جو ایسے اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکیاں کرتی ہیں، کبھی انہیں خوشی نصیب نہیں ہوتی، کبھی وہ خوش نہیں ہو پاتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اچھی طرح میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں، آپ لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جلدی سے اس نے موبائل اٹھایا، حشام کو کال کرنے لگی۔ کافی وقت بعد حشام نے کال پک کی۔ کدھر آپ مصروف تھے؟ کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے نرمی اور محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے ماما بابا مان گئے ہیں ہماری شادی کے لیے۔ آپ کل ہی اپنے ماما بابا کو رشتے کے لیے بھیجیں۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ کل تک تو تمہارے ماما بابا کسی قیمت پہ مجھے دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور آج شادی کے لیے مان گئے۔ ویسے مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ انہیں ایسا اپنے ماما بابا کو کہا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، بس وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کرنے والی ہے، کتنا بڑا وہ قدم اٹھانے والی ہے۔ اگلے دن حشام کے گھر والے آئے، رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تیاریاں ہونے لگی، مگر اس کے ماما بابا اس کے ساتھ کوئی بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے۔ حیرت ہو رہی تھی، ان کی بیٹی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے، کیسے وہ اتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ انہیں ابھی بھی شک تھا کہیں نہ کہیں، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ حشام کے سنگ رخصت ہو رہی تھی۔ آخری دفعہ اپنے باپ کے سینے سے لگی، بہت زیادہ روئی تھی۔ ایک عجیب سی اس کے اندر بے چینی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، پہلی دفعہ ان سے جدا ہوتے ہوئے اسے اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگ لی، ماما میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، مگر اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ رخصت ہو کے حشام کے ساتھ آ گئی۔ کسی گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، لا کے اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر جگہ گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ حشام ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے کمرے میں جا چکے تھے، مگر وہ ابھی تک کسی بات اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا، اس کے ماں باپ کو ایسا کیا کہا تھا، ایسا کیا بتایا تھا جو وہ اتنی آسانی سے شادی کے لیے مان گئے۔ اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے حشام سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کبھی بھی وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، اس کی زندگی میں شامل ہو۔ کل کو اس کی بیٹی ہوگی تو کہیں اس جیسی نہ ہو، یہ چیز اسے تکلیف دینے لگی۔ اسے ابھی محبت تو بہت زیادہ کرتا تھا۔ وہ اٹھا، کمرے کی طرف جانے لگا۔ اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کی بڑی بہن کھڑی ہوئی تھی، جو ہمیشہ سے اس رشتے کے خلاف تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا،
ویسے تو مجھے اس لڑکی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ سے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جسے اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، مگر اتنی گری ہوئی وہ لڑکی تھی۔ ویسے ہی تم بھی ہو۔ اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ اب پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو ہمیں بہت پہلے تمہارے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، اب ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو گناہ تم لوگوں نے کیا اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کون سا گناہ؟ آپ کس گناہ کی بات کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے نبیہہ کی فائل اس کے ہاتھوں میں پکڑائی۔ تمہاری بیوی کی رپورٹس ہیں جو دلہن بنی تمہارے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی پریگننسی رپورٹ ہیں۔ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مطلب تم لوگوں نے شادی سے پہلے اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، اور وہ حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا۔ آپی، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ فائل پکڑ لی۔ اسے خود حیرت ہوئی تھی، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دلہن کے روپ میں نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں آج نبیہہ کے لیے نفرت تھی، ہمیشہ وہ آنکھیں جس میں اس کی محبت کی چمک تھی، آج ان میں صرف اور صرف نبیہہ کے لیے نفرت تھی۔ نبیہہ خود نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی کی حسین رات نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے دردناک رات ہونے والی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ میں بار بار موجود فائل کو دیکھ رہی تھی۔ حشام، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اتنا غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے حشام نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ ہونکوں کی طرح حشام کی طرف دیکھنے لگی۔ حشام، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حشام سے ایسی امید نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے پہلے اولاد اسے بہت تھپڑ لگائے، حشام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ حشام کے چہرے کو دیکھنے لگی، ایک لمحے کے لیے ٹوٹ سی گئی۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم میری بیوی بنی ہوئی ہو، ایک تمہارے اور تمہاری کوکھ میں کسی اور کا بچہ۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ وہ ڈر گئی، اسے پیچھے ہونے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ حشام، میری بات تو سنیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ یہ رپورٹس کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ رپورٹس پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ خبردار جو ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ یہ تمہارے گناہ کا ثبوت ہے نا؟ جس کا ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سیف، تم سے محبت کرتی ہوں، میری بات تو سنو۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آج تک میں نے تمہیں عزت دی، کبھی تمہیں اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اور تم نے یہ بتایا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی تم نے یہی بولا ہوگا، تبھی تو وہ اس رشتے کے لیے مانے تھے، اور تم نے بھی کہا ہوگا۔ حشام کو کون سا پتہ چلے گا، بعد میں اس کے سر پہ گناہ ڈال دوں گی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حشام، میں بد کردار نہیں ہوں، آپ میرے کردار پہ شک کر رہے ہیں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے حشام نے کہا، میں تمہارے کردار پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اس قدر تم گری ہوئی لڑکی ہو۔ وہ آہستگی سے حشام کے قریب ہو گئی
نفیمہ سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز حشام، ایسا مت بولیں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سن سکتی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی کچھ بول نہیں رہا، اس سے زیادہ بری بات میں تمہارے کردار کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا، تم نے بولا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بے پناہ چاہتی ہو، تو پھر آج یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بچہ، یہ رپورٹس، مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھنے لگی۔ حشام میری بات سنیں۔ وہ حشام کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا تھی۔ وہ اسے بیڈ کی طرف پھینک گیا۔ ابھی سب کچھ سچ ثابت ہو جائے گا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حشام پلیز میری بات سنیں نا، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا، ایک لمحے کے لیے اس کی سانسوں کو بند کرنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حشام نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، اس کے کندھے سے پکڑ کے کہنے لگا، مجھے حقیقت بتاؤ، میں تمہارے منہ سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ ریلیکس تو ہو جائیں، آپ اتنا غصہ مت دکھائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول بھی نہیں پا رہی تھی، اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ یہ جو تمہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، تو مطلب تم گنہگار ہو، تم نے گناہ کیا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اور حشام اتنے غصے میں چلایا تھا کہ اس کی مما کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس لڑکی کو دیکھ کے فوراً سے ریلیکس ہو گیا۔ نہیں مما، کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز آپ کمرے سے باہر جائیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی قسم کا یہاں کوئی تماشا لگے، اس وجہ سے اپنی ماں کو اس نے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ بتانا چاہ رہی تھی مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، خبردار، میرے پاس آنے کی کوشش کی، میں نے اتنا برا تمہارا حشر کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ آ کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو اگر ایسا کچھ نہیں؟ یہ رپورٹس یہ جھوٹی ہیں، وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا یہ جھوٹی ہیں؟ اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، اور تم کہہ رہی ہو یہ جھوٹی ہیں؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑا، اسے اٹھانے لگا۔ ابھی ساری حقیقت، سارے ثبوت مل جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ نہیں حشام پلیز رک جائیں، حشام پلیز، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی حشام، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ آہستگی سے اس کے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگا۔ وہ خود پریشان اور شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی آخر اس لڑکی نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ وہ اپنی فیملی والوں سے یہ رپورٹس چھپاتی آئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتنا اس کے ساتھ غصہ کر گیا، لیکن جو اس نے بولا یہ جھوٹ بہت بڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح
اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھو، پلیز اٹھو۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی مگر حشام سے دور ہو گئی۔ اس نے کتنی حشام کو بتانے کی کوشش کی مگر حشام نے نہیں سنا۔ بس اسے ثبوت چاہیے تھا۔ اس کی باتوں پہ اسے یقین نہیں تھا اور وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ گئی تھی۔ اپنے ماں باپ سے اس نے جھوٹ بول لیا تھا، اتنا بڑا جھوٹ اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے ذرا بھی اس پہ یقین نہیں کیا، نہ اسے اپنی زندگی میں قبول کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحیح مما کہتی تھی، مجھ جیسی لڑکیوں کو کبھی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ زبردستی جو ماں باپ کو تکلیف دیکھے کسی کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اس چیز کا تو مجھے ابھی اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ پلیز پریشان مت ہو، ایسا مت بولو، وہ نرمی سے بولا۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کی محبت کا۔ جب آپ کو میرے کردار پہ یقین نہیں، پھر میں آپ سے کسی چیز کی کیا امید رکھوں؟ وہ روتے ہوئے گھٹنوں پہ سر رکھ گئی۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنے قریب کرنے لگا مگر وہ اس کے قریب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف چلی گئی، باتھ روم کی طرف۔ نہ جانے کتنی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ فریش ہونے کے بعد آ کے تہجد ادا کیے، اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ شخص رات گئے تک بلکونی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ بہت خوش لگ رہے تھے مگر ان دونوں کے چہروں پہ کسی قسم کی کوئی خوشی، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کی اپنی آپی عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اور حشام، تم نے کیا سوچا ہے اس لڑکی کو طلاق دینے کا؟ آپی کی بات سن کے سب لوگوں نے حیرت سے اس کی آپی کی طرف دیکھا۔ حشام کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ حشام نے غصے میں اپنی آپی کو آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ علینا کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم نے اسے طلاق نہیں دینی؟ ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ اس پتھر لڑکی، اس بدکردار لڑکی کو جو شادی کی پہلی رات اپنی کوکھ میں کسی اور کا بچہ لے آئی ہے۔ آپی پلیز! وہ اپنی آپی کو خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی بار ناشتہ کرتے ہوئے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پھپھو چچا سب بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں میں سے نمی تیرنے لگی۔ اس نے حشام کی طرف دیکھا جو کہ سب کچھ جان چکا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا مگر شاید اس کا یہ جھوٹ اب ساری زندگی کا پچھتاوا بننے والا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی آپی کی طرف دیکھتی تو کبھی باقی سب کی طرف، جن کی نگاہیں وہ اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ حشام کہنے لگا، آپی، یہ آپ کیا فضول بکواس کر رہی ہیں؟ کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ اپنی آپی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ کل بھی اپنی آپی کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف دے گیا۔ غلطی اس کی اپنی بھی تھی، جس نے خود ہی اپنی جھوٹی رپورٹس بنوائی تھی صرف اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے۔ لیکن وہ اس کی آپی تک کیسے آ گئی تھی، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی بری طرح سے رونے لگی۔ حشام اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، نرمی سے کہنے لگا، دیکھو پلیز رونا بند کرو، میں سب کو بات کلیئر کر دوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں، آپی نے بس ویسے بولا تھا۔
وہ نرمی سے اسے بتانے لگا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، شاید اب کبھی زندگی میں سکون سے نہ رہ پاؤں۔ یہ چھوٹا سا جھوٹ جو میں نے بولا ہے، یہ جھوٹ میری ساری زندگی پیچھا کرے گا۔ کل رات جو میں نے اس جھوٹ کی وجہ سے تکلیف برداشت کی، اس کے بعد صبح سب کے سامنے اور ابھی جو سب کے سامنے شرمندگی برداشت کر کے آ رہی ہوں، یہ سب کچھ کیا مجھے چین لینے دے گا؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا، دھیرے دھیرے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ پلیز رونا بند کرو، پلیز، کل رات میں تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہوں، اس وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اب میں مزید کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا، پلیز، یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز خدا کے لیے مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ رات وہ ولیمے کے فنکشن میں کیسے سب کا سامنا کرے گی؟ اسے یہی چیز کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ کیسی اس کی آپی نے آرام سے سب کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اور وہ کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی، حالانکہ وہ رخصتی کے وقت بھی خوش تھی۔ اس نے حشام کو حاصل کر لیا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، حشام کو حاصل کرنا، مگر آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا تھا صرف محبوب کو حاصل کر لینا زندگی نہیں ہوتی، زندگی تو اور بھی بہت کچھ ہے، بہت سی چیزوں کا نام ہے، بہت سی چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو سوچنا پڑتا ہے، شاید اس کا ایک چھوٹا سا قدم اس کی ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے، شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ ایک شخص کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے کردار تک کو سب کے سامنے مشکوک کر دیا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، خود کو پاگل تصور کر رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی اس نے بہت سے لوگوں کی ایسی سرگوشیاں سنی تھی، کیونکہ اس کی آپی نفرت کرتی تھی اور ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی آپی یہ بات نہ پھیلاتی۔ وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی اور ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اسے بخار ہونے لگا۔ حشام کہنے لگا، پلیز پریشان مت ہو، بہت زیادہ ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اور اس وقت اسے اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا کہ وہ اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہے، مگر وہ پریشان تھی، اسے حشام کا ساتھ بھی حسین نہیں لگ رہا تھا، اسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہو رہی تھی۔ تو 3 دن عورتوں کے منہ سے وہ اپنے کردار کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں سن چکی تھی اور یہی چیز اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی تھی۔ شام اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا، تمہیں اندازہ نہیں تھا تم کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو، تمہیں چھوٹا سا قدم اٹھانے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا تھا، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے سوچا نہیں، بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے بولا، پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی کہ میں کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں پاگل ہو گئی تھی، آپ کی محبت میں مجھے صرف اتنا نظر آیا کہ 2 دن بعد میرے چچا کے بیٹے نے آ جانا ہے اور بابا نے میری اس کے ساتھ شادی کر دینی ہے۔ حشام، مجھے لگ رہا تھا میں نے ہمیشہ آپ کے لیے آپ کو کھو دینا ہے، آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں اس حد تک چلی گئی، میں پاگل ہوں نا؟ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا، مجھے نہیں پتا کب تک تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن فی الحال تم ریلیکس ہو جاؤ،
بس ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کر کے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ دیکھو، آپ سب لوگ میرے خیال سے میرے کردار کے بارے میں بولیں گے، میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں، ماما بابا بھی مجھ سے ناراض ہیں، وہ بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ اسے کہنے لگا، دیکھو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مت سوچو اتنا، میری فیملی والوں کی ٹینشن مت لو۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں 2-3 دن کے لیے یہاں سے کہیں دور لے جاتا ہوں تاکہ تم ریلیکس رہو۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہاں پہ ہی رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے۔ اگر آپ سے دور جاؤں گی تو پھر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ وہ روتی سسکتی ہوئی بولی اور نہ جانے کتنی دیر تک اسے اپنے حصار میں لیے لیٹا رہا تھا۔ رات کو اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے اپنی عزت تک کو داؤ پہ لگا دیا تھا صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے کبھی اس کی محبت کو سیریس نہیں لیا، حالانکہ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی اور صحیح، دنیا میں کئی لڑکیاں ہیں، وہ اسے پسند تھی، خوبصورت لگتی تھی، مگر ویسی محبت کبھی نہیں ہوئی جیسی وہ اس سے محبت کرتی تھی، جس طرح وہ اس کو ٹوٹ کے چاہتی تھی، ایسی محبت تو آج تک اسے نہیں کر پایا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چومنے لگا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ وہ اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا، مگر اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس موسم چینج ہونے کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، تو میں کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں، آپ انہیں میڈیسن دے دیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، لیکن یہ کافی زیادہ ڈسٹرب بھی ہیں۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا، مگر ڈاکٹر کہنے لگی، میں نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کے دی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا ہم شادی کے شروع کے دن بہت اچھے سے انجوائے کریں گے، لیکن یہاں پہ تو تم بخار چڑھا کے بیٹھ گئی ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، آپ بتائیں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ماما بابا کو بتائیں کہ میں بے قصور ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ان سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کر دیا ہے، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، میں اس پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ میں آپ کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے بتایا، مجھے بس آخری یہی حل لگا، اپنے فیملی والوں سے بات کر سکتی تھی، تم انہیں سمجھا سکتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کبھی ہمیں سمجھ نہیں سکتے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر بار بار ایک ہی بات سوچنا، ایک ہی چیز سوچنا اسے پاگل کرنے لگا۔ کبھی کبھی انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جو اس کی تمام عمر کا پچھتاوا بن جاتی ہیں، خاص کر لڑکیوں کی ایسی غلطیاں تو ان کا گناہ بن جاتی ہیں۔ وہ دیکھنے واپس آئی تو
تو فیملی والے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی آپی نے سب فیملی والوں کو اس کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس کے ماما بابا کہنے لگے، اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، تم اس سے محبت کرتی ہو، اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تبھی اسے لے کے ہسپتال گھوم رہے ہو۔ خدا کے لیے ہم اپنے خاندان کی عزت کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ اور وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، ماما بابا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نہیں طلاق دے سکتا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بس ایک غلط فہمی تھی، جھوٹی غلط فہمی۔ پتہ نہیں وہ رپورٹس اس کی آپی کے ہاتھ کہاں سے لگ گئیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو اس کے کردار کی گواہی دے رہا ہوں، میں اس کا شوہر ہوں۔ جب اس کے کردار کی شوہر گواہی دے رہا ہے تو آپ لوگوں کو مجھ پہ یقین نہیں؟ وہ کہنے لگے، تم تو اسے محبت کرتے ہو، تم تو اس کا ساتھ دو گے نا، لیکن ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ لڑکی اچھی نہیں، تو پلیز اسے طلاق دے دو۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ لڑکی اچھی نہیں تو میں اسے لے کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو کسی کے کردار پہ داغ لگاؤں، اپنی زندگی میں شامل کروں اور چھوڑ دوں۔ وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کے شوہر پہ جب آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا، نہ جانے کیسے آپ کو یقین دلاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب سے لڑ گیا۔ وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مجھے نہیں اپنے ساتھ قبول کر سکتے تو میں اپنے گھر والوں سے واپس چلی جاتی ہوں۔ آپ اپنے گھر والوں سے جھگڑا مت کریں، آپ ایک کام کریں، مجھے طلاق دے دیں۔ اس کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، غصے میں کہنے لگا، آج تو تمہاری زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں، آج کے بعد تمہاری زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ سنوں۔ آئی سمجھ، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کر لیا جو تم نے کیا ہے، لیکن اب میں تمہیں مزید اپنی مرضی نہیں کرنے دوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہے تو میں اسے گھر سے لے کے چلا جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، چلے جاؤ، ہمیں بھی خاندان میں اپنی عزت خراب کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ پہلے خاندان والے اس لڑکی کو لے کے اتنی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی پریشان ہو گیا، اسے لے کے فلیٹ میں آ گیا۔ ابھی بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میری ایک غلطی نے سب کچھ تباہ کر دیا، کاش نہ میں آپ کا انتخاب کرتی، نہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑتا۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، دیکھو یار، کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی بڑی بات نہیں، مگر اس چھوٹی سی بات کو لوگوں نے اس کا گناہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ ہر دوسرے اس کی دوست کو پتہ چل گیا، سارے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا۔ وہ جھوٹی رپورٹس، ان کی تصویر نہ جانے کس کس کے پاس تھی۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ سب کچھ میری بربادی کا سبب بن جائے گا، میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس نے کتنا کچھ اپنی شادی کو لے کے سوچا ہوا تھا، اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کے کتنے خواب سجائے ہوئے تھے، مگر سب کچھ چکنا چور ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے بیڈ کے دوسری طرف دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا چھت کی طرف آیا، مگر سامنے کہیں نہیں تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کاغذ کو پڑھنے لگا، جیسے جیسے پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پہ مزید پریشانی آنے لگی۔ فوراً سے کمرے سے باہر نکلا،
اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ اسٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ تھکے لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز دروازہ کھولو۔ دروازے پہ دستک دیے جا رہا تھا، مگر اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اس کا بے جان وجود پڑا ہوا تھا۔ شاید اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ فوراً سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا ہسپتال پہنچ گیا۔ باقی سب لوگوں کو بھی کال کر دی۔ اس کے فیملی والے بھی آ گئے تھے، گھر والے بھی آ گئے تھے۔ اس نے سب کو حقیقت بتا دی۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس وقت بس اپنے گناہ بتا دیے۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان میں لڑ رہی تھی۔ کچھ اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا تھا، کچھ لوگوں کی باتوں نے اسے اس قدر تکلیف میں ڈال دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ اب اس نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو لیٹی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا اپنے لبوں سے لگا گیا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ کہنے لگی، مجھے کیوں بچایا؟ وہ مشکل بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ تم ہمارے لیے اہم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تنگ آ گئی تھی اپنے آپ سے، لوگوں کی باتوں سے۔ وہ کہنے لگا، تنگ آنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور بھی حل نکلے جا سکتے ہیں۔ آج کے بعد یوں اپنے آپ کی جان لینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کے ہاتھ کو چوما تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایسے نہ جانے کتنی لڑکیاں جو زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں، پھر ہمارا معاشرہ غلطیوں کو ایک بہت بڑا گناہ بنا کے پیش کرتا ہے۔